مولاي صل وسلم دائما کہ نبی کے سنتوں پر عمل کرتے تو سلطانی نہیں جاتی، ملی تھی جو صحابہ سے وہ تابانی نہیں جاتی، نبی کے سنتوں پر عمل کرتے تو سلطانی نہیں جاتی۔ شب معراج کے لمحوں کو 1400 برس گزرے، ابھی تک عقل انسانی سے حیرانی نہیں جاتی، ابھی تک عقل انسانی سے حیرانی نہیں جاتی۔ حضرات آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ محبت میں دعا کرتے ہیں، رب قدیر تلاوت کلام ربانی کے ذریعے سے ہم سب کے گھروں میں فیضان و برکت کا نزول عطا فرمائے، اور جب تک ہم اور آپ محفل محبت میں بیٹھے رہیں قرآن مقدس کا اعجاز بادل رحمت بن کر کے ہمارے سروں پر قائم رہے۔ میں محترم قاری رفیق احمد صاحب قبلہ چنوٹا سے گزارش کروں گا کہ پروردگار عالم کا احسان اور کرم ہے کہ آپ کے اوپر کہ محفل محبت کے حوالے سے ابتدا کرنے کا سنہرا موقع آپ کے حصے میں آئی ہے۔ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد میں رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، تم صرف ایک سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو۔ بسد احترام آتا ہے، فرشتہ درد بسد احترام آتا ہے، خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ موسیٰ کلیم ہے، لیکن یا رسول اللہ تمہارے گھر میں خدا کا کلام آتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ موسیٰ کلیم ہے، لیکن تمہارے گھر میں خدا کا کلام آتا ہے۔ حضرات آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کی سماعتیں کتنی بلند ہیں، آپ کا وجود کتنا بابرکت ہے کہ محفل رسول میں بیٹھ کر کے دنیا کی سب سے عظیم چیز جس کو تلاوت کلام ربانی کہا جاتا ہے، اس عظیم کتاب کی تلاوت آپ نے سماعت کی ہے۔ اس کی شان، اس کی بلندی، اس کی رفعت، اس کی شوکت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خدا سے بات کروں، میں خدا سے گفتگو کروں، میں خدا سے تکلم کی شرفیابی حاصل کروں، تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ لیکن جب میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا خود مجھ سے بات کرے، خدا خود مجھ سے کلام کرے، خدا خود مجھ سے گفتگو کرے، تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کا یہ علاقہ کتنے بہاروں اور جو ہے منظر کشی میں تبدیل ہونے والا ہے کہ آپ کی نگاہیں دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ آج آپ کے سامنے ممبر رسول پر دو اولاد غوث اعظم کی آمد ہوگی۔ آپ اپنے مقدر پر، اپنی قسمت پر ناز کریں گے، آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ ہماری یہی وہ آنکھیں ہیں کہ جن آنکھوں نے اولاد غوث اعظم کی زیارت کی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ شاہ محمد صاحب قبلہ کیفی نے بڑی محبت و یقین کے ساتھ آپ کے دیار محبت میں چشم و چراغ خاندان برکاتیت، جس خانوادے سے مسلک کے امام احمد رضا خان سنیت کی جان، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہے، وہ ماریرہ مقدسہ جو بزرگوں کا مرکز رہا ہے کئی صدیوں سے، اس خانوادے سے چل کر کے ایک عظیم شخصیت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج شاہ سید شاہد حسین صاحب قبلہ المعروف زیدی میاں کی آمد ہوگی۔ آپ کو میں کہہ کر کے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آگے چلے آئیں، وہ وقت ابھی قریب سے قریب تر ہوگا کہ جو حضرات جتنے آگے بیٹھا رہے گا وہ کہے گا کہ میں پہلے ہی سے اپنی کرسی کا انتخاب کر لیا تھا، بڑا اچھا ہو گیا، ورنہ ابھی آنے والے وقت میں جگہ نہیں ملے گی کہ لوگ حضور والا کی زیارت کس انداز میں کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ چل کر کے خلیفہ غوث ملت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت حضرت علامہ سید احتشام الدین صاحب قبلہ کی آمد ہوگی۔ آپ کی نگاہیں دیکھیں گے، آپ اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ناشر فکر رضا حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب قبلہ برکاتی، محتمم الجامعۃ البرکاتیہ للبنات کرشنا نگر
कपिल वस्तु की आमद होगी। आप तमामी हजरात हजरत के खिताब नायाब से अपनी सिमातों के बुलंदियों में उड़ान और परों को जमा करने की कोशिश करेंगे और तमाम तर उशाके रसूल के दिलों में, उनके जहनों में इश्क रसूल का पोस्टर चिपका करने वाला लहजा, मुनफरिदुल मिसाल आवाज का मालिक, जिसको हम और आप क्या अक्सरियत के साथ नेपाल के हर खित्ते, हर जो है चप्पे में वाबस्ता है वो इंसान, वो लहजा जिसको दुनिया अहले सुन्नियत अंदलीब गुलशन रिसालत बुलबुले बागे रजिया बागे रजा हजरत कारी इश्तियाक रजा नेपाली साहब क़िबला की आमद होगी। और बहुत सारे उलमाए किराम होंगे, शुरा इस्लाम होंगे, कुराए इज़ाम होंगे और ये हकीर आपकी मोहब्बतों के साथ होगा। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ, अगर आपके पैरों में तकलीफ ना हो, आपके दिलों में आपके नबी की मोहब्बत है तो ज़रा मोहब्बत के साथ खड़े हो जाएं। होंगे तो आप पढ़े लिखे लोग हैं तो जरा मोहब्बत के साथ इस अंदाज में बैठे कि आप आगे होकर के मुनज़्ज़म अंदाज में बैठे, लगे कि आप नबी की महफिल में बैठे हुए हैं, ताकि आपके बैठने का भी सवाब मिले, आपके महफिल में बैठने का सवाब मिले। पीछे वाले हजरात, आप धूप की तपिश को क्यों परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं? खुद को परेशान करने का जरिया ना बनाए, आराम और सुकून के साथ महफिल मोहब्बत में बैठे, सुनने का सवाब अलग से मिले, उलमाए किराम के चेहरों की ज़ियारत का सवाब अलग से मिले और मुनज़्ज़म होकर के नबी की महफिल का अदब का सवाब आपको अलग से मिले। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपकी मेहनतों का समरा अता फरमाए। और जितने मुंतज़िमीन हैं, हज़रत अल्लामा शाह मोहम्मद साहब क़िबला ने जितनी मेहनतें की हैं, आप सब ने इस तमाम तर इंतज़ामिया में जो मेहनतें की है, जो काविशें की है, तमाम तर उलमाए किराम को गवाह बना करके रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम इन तमाम तर मेहनतों का अजर अजीम आप तमामी हज़रात को परवरदिगार आलम अता फरमाए। अब एक है हुकूमत मेरे रसूल की है, ज़मीन खुदा की है, हुकूमत मेरे रसूल की है। हज़रात मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा आपका यहाँ बैठना, आपका यहाँ अपने वक्त को देना, आपका यहाँ अपने घरों से चल करके आना किसी भी तरीके से बर्बाद ना हो। अगर आपके इश्क में इजाफा हो जाता है, आप सिराते मुस्तकीम से करीब हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उलमाए किराम की बख्शिश का जरिया बन सकता है, मेरी बख्शिश का जरिया बन सकता है और आपके नामे अमाल में इजाफे का सबब बन सकता है। आप बैठे रहे, अपनी मोहब्बतें पेश करते रहे, आपकी निगाहें देखेंगी, आपका ये इलाका खुशगवार होगा कि जिस जगह पर दो औलादे गौसे आजम का कदम पड़ जाए वहाँ बहारें जन्म ले लिया करती है, वहाँ की आने वाले नस्लें सुधर जाया करती है। ये उन्हीं खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिनके ताल्लुक से करबला के मनाजिर को देख करके किसी ने कहा था, वो जिसके इंतजार में जन्नत खड़ी रही, वो जिसके इंतजार में जन्नत खड़ी रही, दरवाजे बुतूल पे रहमत खड़ी रही। वो जिसके इंतजार में जन्नत खड़ी रही, दरवाजे बुतूल पे रहमत खड़ी रही। और सजदा मेरे हुसैन ने जब तक नहीं किया, मैदाने करबला में शहादत खड़ी रही। सजदा मेरे हुसैन ने जब तक नहीं किया, मैदाने करबला में शहादत खड़ी रही, मैदाने करबला में शहादत खड़ी रही। और उनके इक़दामात के तस्वीर से हमको पता चलता है कि अगर मुसलमान कभी कभी जब जिक्र की महफिल सजाया करता है, हम्द की जो है बारगाहों में आया करता है, तो उसकी शान ये हुआ करती है। और नाते नबी की जब बात आया करती है तो नात इस अंदाज में हुआ करता है कि मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। मदीने वाले ताजदार तशरीफ लाते फरमाते, मेरे गुलाम सादी क्या कर रहे हो? शेख सादी फरमाते, हुजूर आपकी तारीफ और आपके नात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी नात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि शादी तुमने क्या कहा, जरा सुनाओ तो मुझे। हजरत शेख सादी फरमाते हैं, हुजूर मैं नात कहने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी मेरा मिसरा मुकम्मल हुआ ही नहीं है, मेरा मिसरा मुकम्मल हुआ ही नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं, सादी जरा सुनाओ तो सही। शेख सादी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अभी मिसरा मुकम्मल हुआ ही नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं, सादी जरा सुनाओ तो सही। ख्वाबी में हजरत शेख सादी मेरे आका को ना सुनाते हैं, अर्ज करते हैं, बलगल उलाबी कमाल ही कशफत जाबी जमाल ही हसनत जमीओ खसाल ही। ख्वाबी में आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सादी कह क्यों नहीं देते
کہتے سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ. جب عشق بلندیوں کو چڑھتا ہے، جب عشق کی رفتیں بلند ہوا کرتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا کرتا ہے، ہمارے قسمتوں کی معراج ہوا کرتی ہے، ہمارے نسلوں میں بہاریں پیدا ہوا کرتی ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ محفل محبت میں بیٹھنے کر کے بارگاہ نبی میں عالم تصور میں نعت خوانی کا سنہرا موقع آپ کو ملے گا. ورنہ مصور لکھنؤ نے تو یہ کہا تھا ہر طرف باد بہاری ہے مدینے چلیے، ہر طرف باد بہاری ہے مدینے چلیے، فیض سرکار بھی جاری ہے مدینے چلیے. اور ایک تصور ہی ذریعہ ہے وہاں پہنچنے کا. کتنی اچھی سواری ہے مدینے چلیے، کتنی اچھی سواری ہے مدینے چلیے. پانی دیکھیں تو بوتل میں اٹھائی لاؤ. ہم انسان ہیں، انسانوں کی مخلوق ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا کہ انسان کی کیا حقیقت ہے کہ نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر کے نعت خوانی کرے. ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں. سکندر بن کے طیبہ میں بھکاری نعت پڑھتے ہیں. خدا نے یوں بنائی ہے میرے سرکار کی صورت، نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں. خدا نے یوں بنائی ہے میرے سرکار کی صورت، نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں. آئیے حضرت حسان بن ثابت کے سنت پر عمل کرتے ہوئے بارگاہ نبی میں عالم تصور میں نعت خوانی کا شرف حاصل کیا جائے. میں حضرت مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خوشمتی کے ساتھ مائک پہ تشریف لائیں، بارگاہ نبی میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ حضرات ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، نعت کے چند مصرے پیش سماعت فرمائیں. کھاتا ہوں میں ضرور، کھاتا ہوں میں ضرور، کھلاتے کھاتا ہوں میں سرور، کھلاتے ہیں مصطفیٰ. کھاتا ہوں میں سرور، کھلاتے ہیں مصطفیٰ. کھاتا ہوں میں ضرور، کھلاتے ارے پیدا کیا خدا نے جلاتے ہیں مصطفیٰ. پیدا کیا خدا نے جلاتے ہیں مصطفیٰ. کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے. کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے. کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے. جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ. جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ. کھاتا ہوں میں سرور، کھلاتے ہیں مصطفیٰ. بہت عمدہ. ایک مرتبہ اور درود دیتا ہوں. بارک وسلم.
صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر پہ بلائیں گے مدینے والے 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 جام بھر بھر کے پلائیں گے مدینے والے جام بھر بھر کے پلائیں گے مدینے والے جس نے ماں باپ کو سینے سے لگا رکھا ہے بہت عمدہ بہت عمدہ جس نے ماں باپ کو سینے سے لگا رکھا ہے جس نے ماں باپ کو سینے سے لگا رکھا ہے جس نے ماں باپ کو سینے سے لگا رکھا ہے جس نے ماں باپ کو سینے سے لگا رکھا ہے اس کو سینے سے لگائیں گے مدینے والے اس کو سینے سے لگائیں گے مدینے والے اس کو سینے سے لگائیں گے مدینے والے حوض کوثر پہ بلائیں گے مدینے والے جام بھر بھر کے پلائیں گے مدینے والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ یہ کہاں لکھا ہے جشن آقا نہ منائے یہ کہاں لکھا ہے ان کی محفل نہ سجائے یہ کہاں لکھا ہے جشن آقا نہ منائے یہ کہاں لکھا ہے ان کی محفل نہ سجائے یہ کہاں لکھا ہے جن کی میلاد پہ جبریل لگائے جھنڈے جن کے میلاد پہ جبریل لگائیں جھنڈے میاں ان کا جھنڈا نہ لگائیں یہ کہاں لکھا ہے جن کے میلاد پہ جبریل لگائیں جھنڈے ان کا جھنڈا نہ لگائیں یہ کہاں لکھا ہے حضرات آپ نے بڑی محنتیں کی ہے بڑی مشقتیں کی ہے آپ سب نے مولانا شاہ محمد صاحب قبلہ کا ساتھ دیا ہے آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے ظاہر سی بات ہے آپ یہاں کے رہنے والے بسنے والے ہیں تو مسجد کا بنیاد رکھنا یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے گھر کا کام آپ سے لیا ہے رب جس سے خوش ہوتا ہے اسی سے دین کا کام لیا کرتا ہے آپ خوش ہو جائیں کہ حدیث مبارکہ کے اعتبار سے میدان محشر میں خدا کے گھر جتنے ہیں مسجدیں بھی شفاعت کیا کریں گی شفاعت کریں گی حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بروز حشر
حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے یہاں تک آ سکتے ہیں تو یہاں سے اٹھ کر کے میرے دل میں اپنی جگہ تو ضرور بنا سکتے ہیں۔ عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ عشق لے کر کے آئے تو تھوڑی سی مسکراہٹ آپ اپنے ممبر تک پہنچاتے رہیں تاکہ میرے شورائے کرام خطبہ اعظام یہاں سے جب جائیں تو آپ کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آئے کہ نارائن پور کے مسلمان صرف دکھتے نہیں ہیں، ان کے اندر جذبہ عشق رسول بھی موجود ہے، دین کے کام کرنے کا ہنر بھی رکھتے ہیں، ناموس رسالت پر اپنی جان دینے کی سوچ بھی رکھا کرتے ہیں۔ عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا۔ عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ حضرات آپ اپنی نگاہوں کو بیدار کر کے رکھیں، آپ اپنے دلوں میں محبت کو برقرار کر کے رکھیں، بس انشاءاللہ العزیز وہ وقت قریب ہی ہوگا کہ آپ کی آنکھیں دیکھیں گی، آپ کی نگاہیں دیکھیں گی، آپ کے یہاں بیٹھنے والے تمام تر جو ہے سماعتیں آپ کے اوپر جو ہے پیشانیوں پر مسکراہٹ کے ساتھ بیدار ہوں گی، جب خاندان برکات اور برکاتیہ کا چشم و چراغ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج شاہ سید شاہد حسین صاحب قبلہ المعروف زیدی میاں اور ساتھ ہی ساتھ میں پیر طریقت خلیفہ عرص ملت حضرت علامہ سید احتشام الدین صاحب قبلہ کی آمد ہوگی۔ یہ بڑی بات ہے کہ جس جگہ پر جو ہے اولاد رسول کی آمد ہو جائے، اولاد غوث اعظم قدم رکھ دے، یہ بہت بلندی کی بات ہوا کرتی ہے، بہت شان کی بات ہوا کرتی ہے، یہ خوش نصیبی کی بات ہوا کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ آنے والے نسلوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم وہ خوش نصیب قوم ہے، ہماری وہ خوش نصیب آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے حضور تاج الشریعہ کی زیارت کی ہے، حضور تاج الشریعہ کی زیارت کی ہے، سنیت کا نام روشن ہو گیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا گاڑ کر کے گیا۔ آپ اپنے عشق اور عقیدے کو برقرار رکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی آنے والے نسلیں، میں اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب آپ کو دنیا گمراہ نہیں کر سکے گی۔ دنیا میں انسان کے لیے جو سب سے بڑی قیمت والی چیز ہے وہ ایمان آپ کے دلوں میں آج موزدن ہو جائے گا، جس کو کوئی بھی بدبخت نکال نہیں پائے گا۔ وہ جس کے دل میں رضا نہیں ہوگا، وہ عاشق مصطفیٰ نہیں ہوگا، مولوی تو اب بہت ہوں گے، کوئی اختر رضا نہیں ہوگا۔ آئیے بارگاہ نبی میں ایک بار پھر خراج عقیدت کی سعادت مندی حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے فکروں کو اڑان عطا کرنے کے لیے میں حضرت قاری مولانا نثار احمد صاحب قبلہ تلشی پور سے گزارش کروں گا کہ آپ نعت خوانی کرنے جا رہے ہیں تو اس یقین اور اس اعتماد کے ساتھ کہ جشن سرکار مدینہ ہے، چلو نعت پڑھے، ذرا محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بول دے سبحان اللہ۔ جشن سرکار مدینہ ہے، چلو نعت پڑھے، یہ صحابہ کا قرینہ ہے، چلو نعت پڑھے، جو منکر ہے نہیں کرتا نبی کی تعظیم، اس کو چھوڑو کمینہ ہے، چلو نعت پڑھے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ نعرہ لگا لے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد رسول، علماء اہل سنت، آمد اولاد غوث اعظم۔